बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के पीडियाट्रिक सर्जरी के हवाले से काफ़ी सवाल हमसे पेरेंट्स पूछते रहते हैं, और वो जो कॉमन टॉपिक है उसमें बच्चों की सरकमसिजन यानी खतना, हर्निया, और जो हर्निया में आगे डिफरेंट टाइप्स हैं उससे रिलेटेड अपेंडिक्स, और काफ़ी ज़्यादा ऐसी इश्यू हैं जो अक्सर वालदेन आपसे पूछते हैं। तो इन सवालों के जवाब देने के लिए हमने स्पेशली डॉक्टर सलाउद्दीन साहब को रिक्वेस्ट की थी कि वो एक दिन हमें दें और आके इन सारे सवालों के चैनल पे हमारे जवाब दें। डॉक्टर सलाउद्दीन साहब का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में, और वहाँ पीडियाट्रिक सर्जरी के शोबे में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और ये स्पेशल आज हमारी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए हैं, तो आज हम इनसे कुछ बेसिक सवाल पूछेंगे सर्जरी से रिलेटेड। और पहला जो आज हमारा टॉपिक है वो बच्चों की खतना यानी सरकमसिजन के हवाले से है, और उससे हम रिलेटेड जो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हम प्रॉपर बंदे यानी जो इस डिपार्टमेंट के में काम करने वाले बंदे हैं उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू डॉक्टर आसिफ साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे कहने पे यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू आसिफ साहब, आपने बुलाया। और जिस तरह कि आपने बताया कि काफ़ी सारे आपके सवालात थे, तो बेसिक्स नोयत के सवालात हैं, लेकिन टाइम टू टाइम चले हम जैसे भी है उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे कॉमन क्वेश्चन हमसे बच्चों की सरकमसिजन यानी खतना से रिलेटेड एक टॉपिक बात जो पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि बच्चों में खतना किस उम्र में आइडियल करवानी चाहिए? कौन सी ऐसी उम्र है जब बच्चों की खतना करवानी चाहिए? आसिफ साहब, आपने तो बिल्कुल ही बुनियादी मसले में से बात शुरू कर दी है। इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब देना, मतलब कि एक दिन दो दिन बिल्कुल एग्जैक्ट डेज में जवाब देना, ये बिल्कुल एक मुश्किल सी बात है और जी जी। बड़ी टेक्निकल सी चीज़ है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ सरकमसीन कराई क्यों जाती है, क्योंकि हमारी मजहबी रवायात में और मज़हब में हमारी ये सरकमसीन है मेल्स की, तो इसलिए हम बच्चों की सरकमसीन करते हैं। जी जी जी। मज़हब में एज का तयन नहीं है। ये मजहबी फरीज़ा ख़तना करना मजहबी फरीज़ा है, लेकिन उस फरीज़े में ये नहीं है कि आपने पहले हफ्ते में कर देनी है, पहले दिन कर देनी है, पहले महीने में कर देनी है। बीइंग सर्जन अगर मैं कहूँ तो सर्जन के लिए तो 1 घंटे के बच्चे की सरकमसीन करना भी कोई मसला या मुश्किल नहीं है। लेकिन एहतियात ये है और रिकमेंडेड ये है कि बच्चे को जब तक 3 हफ्ते ना हो जाएं तो सरकमसीन के प्रोसेस से ना गुजारा जाए। उसके कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं, वो ये हैं कि शुरू में बच्चों में अमूमन देखने में आया कि 70 से 80% बच्चों में न्यूनेटल जॉन्डिस होता है, कुछ में जी जी। ज़्यादा कुछ में कम। उसमें जिगर के एंजाइम जैसे जैसे बच्चा न्यूनेटल लाइफ में आता है तो डेवलप हो रहे होते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए और एक न्यूनेटल फीटल लाइफ से न्यूनेटल लाइफ माँ के पेट से बाहर आने में और दुनिया में बच्चे की ट्रांजिशन कंप्लीट होने में हम कहते हैं कि कम से कम 2-3 हफ्ते 3 हफ्ते का इंतज़ार किया जाए और उसके बाद इसको कराया जाए। आप कहना चाहते हैं कि जब बच्चा ऑलमोस्ट 3 वीक्स यानी 21 दिन का हो जाए फिर सरकमसिजन करवाएं? जी, हाँ, एक मतलब सेफ डिस्टेंस ये है से कि ये आप 21 दिन का। 3 1 हफ्ते के और बाद मोस्टली हमने देखा है कि बच्चा पैदा होता है दूसरे दिन तीसरे दिन उसकी खतना करवा दी जाती है। फिर कुछ केसेस में हमने देखा है कि बच्चों को 6 6 साल के बच्चों की खतना नहीं करते। यहाँ मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो 3 वीक्स की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो चूंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं तो मैं आपको रीजन बताता हूं कि शुरू में जब बच्चा, तो मोस्टली बच्चों के अंदर ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चों के अंदर पैदा होने के बाद यरकान होता है, जॉन्डिस जो येलो हो जाता है बच्चा। जब भी बच्चे का जॉन्डिस होता है तो उसके अंदर जिगर के लिवर के एंजाइम्स कुछ कम हो जाते हैं, जिसके अंदर ये खतरा होता है कि ब्लीडिंग का खतरा होता है। अगर आप यरकान के दौरान यानी पहले 21 दिन के अंदर बच्चे का खतना करवाते हैं तो उसमें चांस होता है कि यरकान के दौरान बच्चे की ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो सेफ पीरियड यही है कि जब बच्चे का जॉन्डिस यरकान खत्म हो जाए, जब बच्चे का 3rd वीक्स का एंड हो जाए तो फिर बच्चे को सर्कमसिजन करवानी चाहिए। तो ये तो हो गया जी, एज की बात हमने कर दी। और दूसरा मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि कौन कौन से प्रोसीजर हैं बच्चे की सर्कमसिजन करने के, खतना के? एक तो हमें लोकल पता है जो गांव में सारे करते हैं, मेडिकल स्टोर पे हमने देखा है वो लोग भी करते हैं। तो आपको इस तरह का जदीद तरीका ऐसा बता दें, या आप ज्यादातर क्या कौन सा प्रोसीजर यूज करते हैं? इस्लामाबाद में शिफा में भी आपने काम किया काफी अरसा, अभी पेशावर में भी कर रहे हैं, तो आपने कौन सा मोस्टली तरीका देखा है जो बच्चों में सबसे सेफ है, जिसमें दर्द भी नहीं होता और ब्लीडिंग नहीं होती? सर जी, ये भी आपने बड़ा ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन आपने पूछा। सरकमसीन करने का तो एज तो आपने डिसाइड कर ली, उसके बाद ये है कि हाँ किस प्रोसीजर से किया जाए। ये
بھی مختلف پروسیجرز ہیں اس میں. آج کل چونکہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس تھوڑی زیادہ ہیں تو اس میں یہ سرکمسیجن ایک بہت ہی سیف اور بڑا اچھا پروسیجر ہے جس میں اگر مستند ڈاکٹر سے اور سیف انوائرمنٹ میں صاف ستھری انوائرمنٹ میں صاف اوزاروں کے ساتھ کی جائے تو اس کی کوئی بھی کمپلیکیشن نہیں ہوگی. اس کی کمپلیکیشن ریٹ لیس دین 0.001% ہے. آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے کمپلیکیشن. آلموسٹ نہ ہونے کے برابر کمپلیکیشن ہیں. اگر وہ پیڈیاٹرک سرجن کرے یا صاف طریقے سے کرے پھر جی میں کہہ رہا ہوں پیڈیاٹرک سرجن کرے یا کوئی بھی مستند سرجن کرے. اکثر تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اوور دا کاؤنٹر کویکس میں بھی لفظ نہ یوز کروں بس کسی سے بھی لوگ کرا لیتے ہیں. تو وہ دیکھنا چاہیے اس میں کہ اس طرح کی چیز نہ ہو کیونکہ اس میں پھر آگے پرابلمز آتے ہیں اگر غلط ہو جائے تو کوئی ایسے. اثر جو اس میں مختلف قسم کی نوعیت کے پرابلمز آتے ہیں کیونکہ کئی تو بعض اوقات بچوں میں جو ہم کہتے ہیں کہ 2 سے 3 ہفتے کا انتظار بھی کریں اور پھر مستند بندے سے بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات پیدائشی سوراخ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا, اپنی جگہ سے نیچے ہوتا ہے یا اس کی جلد کم ہوتی ہے یا جلد جڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح کی بیماریوں میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکمسیجن تو جب تک وہ بیماری کا مستقل علاج نہ اس وقت تک کی ہی نہ جائے کیونکہ وہ جو سرکمسیجن والی جلد ہوتی ہے اسی جلد سے ہم وہ سوراخ جو بنا رہے ہوتی ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے میں استعمال ہوتی ہے. پروسیجر بتا دیں کہ کون کون سے ہیں. ہاں تو ہم جو پروسیجرز کرتے ہیں سر اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہے پہلے پرانے وقتوں میں کیا جاتا تھا اوپن سرکمسیجن جس میں پورا مکمل آپریشن کی طرح اس کو کر کے اور لوکل اس جگہ کو سن کر کے آپریشن کیا جاتا ہے, کٹ لگا کے کیا جاتا تھا. اس میں تھوڑا سا خون زیادہ ضائع ہوتا تھا لیکن یہ ہے کہ بڑا اچھا سیف پروسیجر ہے, وہ بہت اچھا پروسیجر تھا. ابھی بھی کافی سارے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور بڑے بچوں میں ابھی بھی وہی کیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں تو آپ نے جیسا ذکر کیا کہ لوگ 6 سال تک 7 سال تک سرکمسیجن نہیں کراتے تو بڑے بچوں میں تو پھر وہ سب سے اچھا پروسیجر ہے. اس کے علاوہ چھوٹے بچوں میں جو میں نے بتایا کہ اگر وہ 3 ہفتے سے 6 مہینے کی ایج میں آ جاتی ہیں تو ان میں سیفیسٹ طریقہ اور سب سے اچھا طریقہ آج کل جو مختلف سینٹرز میں پریکٹس کیا جاتا ہے وہ پلاسٹی بیل کا طریقہ ہے کہ ود دا یوز آف پلاسٹی بیل وچ از اے میڈیکل ڈیوائس تو آپ سیف طریقے سے سرکمسیجن کر لیتے ہیں. اس میں نہ تو آپ جلد زیادہ کاٹتے ہیں نہ کم کاٹتے ہیں. سائنٹیفکلی یہ جو بیل پروسیجر کا آپ نے بتایا اس کو ایک بالکل سمپل لینگویج میں جو موسٹلی لوگ نہیں بھی سمجھتے تاکہ وہ بھی اس کو سمجھ لیں, جو ٹیکنیکل جو بات نہ ہو جس میں نا سمپلی بتا دیں بیل پروسیجر ختنہ کا یا سرکمسیجن کا کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, کتنے دن ہوتا ہے. ہاں اس میں آسان سی زبان میں یہ ہے کہ ہم ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کو گھنٹی کی طرح کی بیل کی طرح کی ڈیوائس ہوتی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے جتنی ریکوائرڈ جیل کاٹنی ہوتی ہے وہ کاٹ دیتے ہیں اور اس میں خون کا ضیاع بالکل بھی نہیں ہوتا. بچے کو تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ ہم اس سے پہلے سن کر ایک انجیکشن لگا لیتے ہیں, بچہ سن ہوتا ہے. باقی ہوش نہیں کرتے کیونکہ بچہ مکمل ہوش میں ہوتا ہے, صرف اس جگہ کو سن کیا جاتا ہے اور جتنی جلد کاٹنی ہوتی ہے وہ ریکوائرڈ سائنٹیفکلی جتنی ہے وہ کٹ جاتی ہے اور یہ بیل اس جگہ پہ لگا دیتے ہیں. اور زخم کی جو ہیلنگ ہے, جو زخم کا جڑنا ہے وہ تقریباً 7 سے 10 دن لیتا ہے جس دوران یہ بیل لگی رہتی ہے اور 7 سے 10 دنوں میں بیل پھر اس کے خود بخود گر جاتی ہے اور ایک پرفیکٹ سرکمسیجن اس کے بعد ہو جاتی ہے. یعنی اس کے اندر نہ کاٹنا پڑتا ہے, نہ بلیڈنگ ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. آپ ایک سمپلی بیل بچے کی اپلائی کرتے ہیں جو 7 دن کے اندر گر جاتی ہے اور وہ سرکمسیجن ہو جاتا ہے. اور موسٹلی جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جو کٹ طریقے سے سرکمسیجن کرتے ہیں اس میں بچہ روتا بہت زیادہ ہے, بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات انفیکشن بھی ہو جاتا ہے. اور یہ جو آپ نے لیٹسٹ طریقہ بیل پروسیجر بتایا اس کے اندر کمپلیکیشن کا چانس بھی نہیں اور بلیڈنگ بھی نہیں ہے, ایسے ہی ہے. اس میں کمپلیکیشن کا چانس بھی بہت کم ہے, بلیڈنگ بھی بہت کم ہے. اور جو اوپن سرکمسیجن جو کٹ والا میتھڈ جس کو کہتے ہیں وہ بھی بہت اچھا اور سیف طریقہ ہے لیکن وہ ایک سرٹن ایج میں سرٹن انوائرمنٹ میں آپریشن تھیٹرز میں کنٹرول انوائرمنٹ میں تاکہ جہاں پہ آپ اگر بلیڈنگ ہو آپ کنٹرول کر سکیں, ٹانکا لگانا ہے اس کو آپ طریقے سے لگا سکیں. ہم نے تو ایسا دیکھا ہے کہ لوگ کلینکس میں یا لوکل جگہوں پہ جہاں پہ اسٹیرلائزیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے, صفائی وغیرہ مطلب آپ دیکھیں ایک سرجیکل پروسیجر ہے جہاں پہ آپ کو صاف انسٹرومنٹ چاہیے, صاف انسٹرومنٹ آٹوکلیو میں جو مشین ہوتی ہے اس میں صاف ہوتی ہیں. ایک جگہ چھوٹا سا کمرہ جہاں پہ انسٹرومنٹ رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو وہاں پہ صاف کیسے ہوتے ہوں گے. تو ہمارے لوگ اکثر بس یہ دیکھنے کے چکروں میں کہ بس جلدی جلدی کوئی کر لے یا کوئی سستا کر لے یا جیسے بھی کر لے تو اس میں ان چیزوں میں چلے جاتے ہیں تو پھر بعد میں اللہ نہ کرے وہی انسٹرومنٹ پتہ لگتا ہے کسی ہیپیٹائٹس والے مریض کو بھی یوز ہوتے ہیں کسی دوسرے کو بھی, تو اس طرح پہ ایسا یہ نہیں کراس رہا, انفیکشن زیادہ بچے کو ہوتا ہے. انفیکشن. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ختنہ کروانے کے بعد لوگ راکھ
وہ بھی ڈال دیتے ہیں، سرما بھی ڈال دیتے ہیں، پاؤڈر بھی ڈالتے ہیں بلیڈنگ، اور اس کے بعد ہم نے وون کو بہت زیادہ خراب اور کمپلیکیشن ہوتے ہوئے بھی دیکھے. تو یہ چیزیں آیا ڈالنی چاہیے کہ نہیں بلیڈنگ روکنے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ نے بات چھڑی. اس طرح کی کسی بھی چیز کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کنونسنگ کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے کہ ان میں جو بھی یہ ٹوٹکے کیے جاتے ہیں اس میں کسی کا کوئی سائنسی رول ہے. بینگ اے سائنٹسٹ، بینگ اے ڈاکٹر، میں تو وہ بات کروں گا کہ جو سائنٹیفکلی پروون ہوگی، سائنٹیفکلی کریکٹ ہوگی. تو یہ باتیں کہ راکھ ڈال دینا، سرما ڈال دینا، مٹی ڈال دینا، آپ خود سوچیں مٹی تو جراثیم سے بھری ہوئی ہے. اگر آپ زخم کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ یہ کیسے کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں سوسائٹی میں ہیں، جب تک ہم لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو لوگ نہیں سمجھیں گے. تو عام طور پہ جو ہم سرکمسین کرتے ہیں تو ہماری سرکمسین کے بعد ہم مریض کو کوئی اینٹی بایوٹک بھی نہیں دیتے، بیکاز وی ڈو اٹ ان اے کلین انوائرمنٹ، اسٹیریلائز انسٹرومنٹس کے ساتھ ہم کرتے ہیں، آپریشن تھیٹرز میں کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے انسٹرومنٹ صاف ہیں، ہمارا آپریشن تھیٹر کا سسٹم صاف ہے. تو اس کے بعد ہمارے مریض کو ایک دن کی ایک ڈوز اینٹی بایوٹک کی بھی نہیں دینی پڑتی. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں عرصہ 2012 سے سرجری کے شعبے سے منسلک ہوں، اور ابھی 2023 چل رہا ہے، 11 سال سے زیادہ ہو گئی. میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ کی، اپنے وارڈ کی، اپنے کوالیفائڈ لوگوں سے کی ہوئی سرکمسیجن میں کوئی ایک آدھ انفیکٹو کمپلیکیشن نہیں دیکھی. تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ پہلے احتیاط کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم بعد میں رونا پیٹنا کریں. ہم لوگ پہلے احتیاط کرتے ہیں. ہمارا مریض سے جو مریض ختنہ کرا کے جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اس کو اینٹی بایوٹک اس کے بعد لکھی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم پہلے احتیاط کرتے ہیں. ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب پہلے اتنی احتیاطوں کی بات کیوں کرتے، کیوں کہہ رہے ہیں آپریشن تھیٹر میں جائیں، کیوں کہہ رہے ہیں جی صاف انسٹرومنٹ ہوں، لوکل نہ کروائیں. لوکل نہ کروائیں، طریقے سے کروائیں، جو بھی کروائیں. تو جدھر بھی کریں، جس ڈاکٹر سے بھی کریں، مستند ڈاکٹر سے کرائیں، مستند سیٹ اپ میں کرائیں، صاف انسٹرومنٹ سے ساتھ کروائیں. تو میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے مریض کو کوئی ایک سنگل ڈوز اینٹی بایوٹک کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی بھی کھلی جگہ میں، ان ہائیجینک جگہ میں انفیکٹڈ انسٹرومنٹ کے ساتھ کرائیں گے تو یقیناً آپ کے بچے کی پھر انفیکشن بھی ہوں گی، کمپلیکیشن بھی ہوں گی. پھر وہ جو پروسیجر جو آپ خوشی کے لیے کراتے ہیں، اور مطلب ایک الیکٹیو پروسیجر، کوئی ایمرجنسی پروسیجر نہیں، اور یہ خوشی خوشی سے کیا جاتا ہے، وہ آپ کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، بچے کے لیے بعد بھی میں مسئلہ مصیبت بن جاتی ہے. سو ہماری جو باتیں اس کا باٹم لائن یہ ہے کہ بچے کا سرکمسیجن آلموسٹ جب بچہ 21 دن کا 21 ڈے آف لائف ہو، 21 دن کا ہو، تو اس دن یا اس کے بعد کروا لیں، اور اس کو 21 دن کے بعد بہت زیادہ ڈیلے نہیں کروانا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ سرکمسیجن کروائیں، ختنہ کروائیں، تو آپ کوشش کریں جو لیٹسٹ طریقہ ہے بیل پروسیجر، جیسے سرجن صاحب نے بتایا ہے کہ اس کے اندر بلیڈنگ اور کمپلیکیشن کا چانس نہیں ہوتا، تو آپ بیل پروسیجر سے کسی اچھے سیٹ اپ میں کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ لوکل کروا کے ایک انفیکشن اپنے بچے کے اندر ٹرانسفر کریں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، السلام علیکم.